تیرے تو سیخان کنن تیرے بردے یا رسول اللہ سے یوسف تیری دید دکھاتے ہاتھ بن بن تر دے کر دے یا حبیب اللہ سے رانجے چھٹ اپنی آہیرہ تیرے نام دا پانی میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں اور لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت ہاں مگر لہ جائے یزدان کہاں سے لاؤں ہاں مگر لہ جائے یزدان رب کی بات تو بہت بلند ہے نا. مالک یوں کہہ لیں کہ لفظ میں حسان کے کہاں سے لفظ میں حضرت حسان کے کہاں سے لاؤں اس کا مقابلہ بنتا ہے لہجائے حضرت حسان کہاں سے لاؤں رب سے کیا مقابلہ آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو دیدائے بوزر و سلمان کہاں سے لاؤں دیدائے بو بکر عمر کہاں سے لاؤں دیدائے بو بکر عثمان کہاں سے لاؤں دیدائے بو بکر عمر کہاں سے لاؤں دیدائے بو برابر کریں بکر عمر عثمان کہاں سے پھر پڑے شیر آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو دیدائے بو بکر عمر عثمان کہاں سے دیدائے بو بکر عمر عثمان کہاں سے لاؤں دیدائے بو بکر عمر عثمان کہاں سے لاؤں آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں اور آپ کی نعت کو لکھتا ہوں مگر سوچتا
در کوئی پہچان اس سے بڑھ کر کوئی پہچان کہاں سے لاؤں اس سے بڑھ کر کوئی پہچان کہاں سے ایک شعر خوبصورت ساز کر بس ایک ہی شعر پڑھنا قصیدہ میں حق دے بریدہ پڑھنا قصیدہ میں حق دے بریدہ عدل کے سناؤ ہسارے سناؤ نعرہ علی کا پڑھنا قصیدہ میں حق دے بریدہ پڑھنا قصیدہ میں حق دے بریدہ رل کے سناؤ سارے سناؤ نعرہ علی کا پڑھنا قصیدہ زہرا کا شوہر پیران پیرے زہرا کا شوہر پیران پیرے میں کیا دساواں کتنا امیرے میں کیا دساواں کتنا امیرے تحت الثرا تو عرش علا تائیں تحت الثرا تو عرش علا تائیں تحت الثرا تو عرش علا تائیں سارے کا سارا سارے کا سارا رتبہ علی کا پڑھنا قصیدہ حق دے بریدہ پڑھنا قصیدہ ہو ایک عام والے ہو ایک خاص والے ایک عام والے ایک خاص والے جڑا خاص والے او سیدہ دلالی جڑا خاص والے سیدہ دلالی نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی کا پڑھنا قصیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا صدق الله مولانا العظيم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها
وأنا دار الحكمة وعلي بابها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا صدقہ جن کی توفیق سے رجب المرجب کی یہ خوبصورت ساعتیں جمعہ مبارک کی نصیب ہو رہی ہیں. آج کا جمعہ 14 رجب المرجب کو نصیب ہوا اور اللہ نے فرمایا اپنے محبوب علیہ السلام کو وَذَكِّرْهُ بِأَيَّامِ اللَّهِ، میرے محبوب آپ لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلائیں. تو سارے دن اللہ کے ہیں، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ سارے دن اللہ کے ہیں. مقصود کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ مہندس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم تذکیر بایام اللہ، کہ اللہ کے دنوں کی یاد سے مراد جس دن رب نے اپنے محبوبوں پر خاص کرم فرمایا، اپنے محبوبوں پر خاص انعام فرمایا، اپنے محبوبوں کو فتح عطا فرمائی، حتیٰ کہ جس دن اس نے اپنے محبوبوں کو دنیا میں بھیجا، اپنے پیاروں کو بھیجا، تو اسی سلسلے کی کڑی آج مولود کعبہ زوج سیدہ فاطمہ الزہرا شہنشاہ ولایت وارث علم مصطفیٰ شبیہ سیرت و صورت مصطفیٰ وکیل حق عالم کل کتاب اور ابھی حسن والحسین حسنین کریمین کے ابو جی، ابو بکر و عمر و عثمان کے دل کا چین و قرار، سیدنا مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام، آپ کی ذات مقدسہ مطہرہ کی ولادت با سعادت کی نسبت سے آپ کے دن کی مجلس اور محفل اور مجلس جمعہ اجتماع جمعہ منعقد پذیر ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا، براہ راست میں اپنے مضمون پر آتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر لوگوں کی عبادت کے لیے جو اللہ کریم نے بنایا وہ مکہ ہے جو بڑی برکتوں والا ہے. اور آگے فرمایا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کہ وہ تمام جہانوں کے لیے وہ جگہ مرکز ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے. اب یہاں پر مکہ مکرمہ کی 2 فضیلتیں آئیں. ایک، رب باری تعالیٰ نے اس کی تعمیر کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے کہ میں نے بنایا ہے، اور یہ پہلا گھر ہے. یہ دوسری نسبت، حالانکہ حضرت آدم نے پھر نوح علیہ السلام نے پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، مگر اللہ رب العزت نے یہ نسبت اپنی طرف کی کیونکہ اصل اذن حکم اس کی بارگاہ سے آتا ہے. فرمایا جو برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے اور عالمین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کی سرزمین کا جو مرکز ہے وہ مکہ مکرمہ ہے. پھر فرمایا اس میں بہت سی کھلی نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم ہے میرا اسی کعبے میں. اور آگے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں آ گیا وہ امن والا ہو گیا. اب اس چیز کو میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہوں. اب وہ برکت والی جگہ پہلے ہی ہے، رحمتوں والی جگہ پہلے ہی ہے،
مگر اس رحمت کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کی امی جی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ وہ ہستی جن کا وصال مقدسہ جب ہوا تو آقا علیہ السلام خود ان کی قبر میں اتر کر لیٹے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک یہ میری ماں ہے جو تیری بارگاہ میں آ رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان تھے، کاش ہم ان کی جگہ ہوتے ہیں یا ہماری ماں یہاں پر ہوتی۔ یہ مقام سیدہ فاطمہ بنت اسد کا حضور پر ایمان اول لانے والے میں شامل ہے۔ حضرت ابو طالب کی امی کی بیوی زوجہ، اب وہ کعبۃ اللہ میں اس مقام پر آئے ہیں، تو یہ ازل سے طریقہ اگر توحید والی نہ ہوتی یا وہ آل توحید والی نہ ہوتی تو کعبے میں اس عالم کے اندر کیا لینے آتی؟ انہیں پتا تھا کہ جب اس کیفیت میں بات آ جائے تو اس گھر والوں کے نزدیک رب کی قربت اختیار کرنے سے برکت ملتی ہے۔ رب باری تعالیٰ نے کرم و رحمت کے صدقے حضرت مولا علی المرتضیٰ کی ولادت کعبۃ اللہ میں فرمائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس پر اب میرے پاس حوالہ جات موجود ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ بے شک تواتر کے ساتھ آیا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت علی بن ابی طالب کو کعبہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ کے اندر جنم دیا۔ پھر سبل الہدا کے اندر امام صالح شامی نے لکھا، انہوں نے بھی اسی بات کو بیان فرمایا۔ حضرت تیسری صدی کے عالم ابو عبداللہ محمد بن اسحاق الفاقئی کہتے ہیں کہ بنو ہاشم کے مہاجرین میں سے علی بن ابی طالب اول شخص ہیں جو کعبہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث بھی بیان فرماتے ہیں، مناقب علی ازالۃ الخفا کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ان کے مناقب میں مولا علی کے یہ شامل ہے کہ ان کی ولادت کے وقت جو ظاہر ہوئی ان کی کرامت اور رب نے جو کرم اور فضیلت ظاہر کی وہ یہ تھی کہ ان کی ولادت مکہ مکرمہ معظمہ اور اس برکت والی سرزمین پر ہوئی۔ تو اب اندازہ لگائیں جس کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہو، رب نے اسے کتنی برکتوں سے نوازا ہوگا۔ دوسرا جملہ قرآن کا لائیں، رب نے کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہوا وہی امن پا گیا، اور امن کا معنی ایمان ہے۔ تو جو کعبے میں پیدا ہو تو وہ ایمان والا کیسے نہ ہو؟ وہ ایمان والا ہے تبھی تو تب تک آنکھیں نہیں کھول رہے جب تک چہرہ مصطفیٰ تک نہیں لیتے۔ اب آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کو کیسے، آپ کو کیسے پتہ لگا وہ ایمان والے ہوں گے؟ ذہن میں آ سکتا ہے نا سوال، فوراً ذہن میں اٹھنا چاہیے۔ بھئی جس طرح رحمان خیر کی باتیں ڈالتا ہے، شیطان بھی تو وسوسہ ڈالتا ہے نا ہمیں، وہ بھی تو ان صراط مستقیم والوں سے ہٹانا چاہتا ہے نا ہمیں۔ تو اب میں اس کے لیے قرآن کی وہی آیت دیتا ہوں جو عمومی طور پر ہم پڑھتے ہیں، خطبوں میں پڑھتے ہیں۔ اس آیت میں کیا رب باری تعالیٰ سورہ فتح کی آیت، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ فرمایا محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ کی جو آپ کی میت اور سنگت میں محبوب رہتے ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، مومنوں پر نرم اور شفیق ہیں۔ آپ انہیں کثرت سے رکوع کرتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے اور صرف اللہ کے فضل اس کی رضا کے طلبگار دیکھتے ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمایاں ہے، اور یہ اوصاف نئے نہیں ہے، قرآن بعد میں آیا ہے۔ محبوب جس طرح تیرے اوصاف میں نے تمام انبیاء کو بیان کرنے کے لیے کہا اور تورات و انجیل میں بیان کیا، اس طرح غلامان مصطفیٰ کی شان و اوصاف کا اظہار بھی تورات و انجیل میں آتا رہا۔ تو یہ بھی چنے ہوئے لوگ ہیں، مولا علی بھی چنیدہ ہیں، جس طرح صدیق اکبر چنیدہ ہیں،
جس طرح فاروق اعظم چنیدہ ہیں، جس طرح عثمان غنی چنیدہ ہیں، مولا علی بھی چنیدہ ہیں، یہ وہی ہیں جن کا ذکر تورات و انجیل میں آیا ہے۔ تو اس لیے وہ امن والے اور ایمان والے کیفیت میں تھے، تبھی تو جب حضور اسلام جب تک نہیں آئے تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، پہلا چہرہ دیکھا ہی حضور کا ہے۔ اور اب یہ جو مقاصد میں بیان کر رہا ہوں، کسی کے ذہن میں اگر یہ سوال آ جائے کہ اس کا قرآن مجید سے کیا تعلق، ولادت علی کا ذکر کرنا، سوال آ جائے ذہن میں، تو اس کا جواب بڑا سیدھا ہے، مجھ سے نہیں جھگڑے، قرآن پڑھیں سیدہ مریم کی ولادت کا ذکر قرآن میں کیوں آیا؟ وہ تو نبیہ بھی نہیں، سیدہ مریم کی ولادت کا ذکر قرآن میں کیوں آیا؟ تو اگر سیدہ مریم کا ذکر قرآن میں آیا تو جو خود سراپا ذکر ہوں، کیونکہ حضور رب کے محبوب ہیں اور علی مصطفیٰ کے محبوب ہیں۔ جس طرح میرے محبوب علیہ السلام کائنات کی جان ہے نا، تو علی و فاطمہ میرے مصطفیٰ کی جان ہے۔ جس طرح رب باری تعالیٰ اپنے محبوب کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، میرے مصطفیٰ علی اور فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، مولا علی کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ جس طرح رب باری تعالیٰ اپنے اور محبوب کے ساتھ قربت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے محبوب تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں، اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں علی شو منی وانا من ہوں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ یہ وجہ ہے۔ تو کوئی بھی بات، اور یاد رکھیں ذکر علی اور مرتضیٰ کرنے سے کبھی بھی شان صحابیت یا صحابہ کی شان گھٹتی نہیں، بڑھتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو عرض کر رہا تھا، اب دائیاں آتی تھی عربوں کے اندر، دودھ پلاتی تھی، وہ رضاعت کے اوپر اپنا حصہ بھی لیتی تھی، اجرت بھی لیتی تھی۔ مولا علی شیر خدا کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، جب سرکار تشریف لائے گود میں اٹھایا اور آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اور لعاب دہن کے ساتھ اپنی زبان مقدسہ مولا علی کی زبان کے ساتھ لگائی، تب انہوں نے وہ سب کچھ، وہ جو لسان مصطفیٰ سے اسے چوسا اور لعاب مصطفیٰ سے خود کو ٹھنڈا کیا، یہی گھٹی علی اور مرتضیٰ ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام رب نے اس معاشرے میں رہتے ہوئے انہیں پاک رکھا تھا ہر عیب سے، اسی فیض و کرم کے صدقے رب نے انہیں بھی پاک رکھا تھا، انہیں بھی پاک رکھا، یہ اسی طرح پاک تھے۔ کیونکہ جب کسی کو آئیڈیل بنا لیا جاتا ہے تو پھر جو آئیڈیل ہوتا ہے، اور اگلی بات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پرورش آقا علیہ السلام نے خود فرمائی، کیونکہ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، کثیر کنبے والے تھے، تو ایک بیٹا حضرت حمزہ نے حضرت جعفر کو لے لیا تھا، حضرت جعفر طیار کو لے لیا تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ کو آقا علیہ السلام نے اپنے لیے چن لیا تھا کہ میں اپنے چچا جان کا ہاتھ بٹاؤں، اور علی کی پرورش آغوش مصطفیٰ میں ہوئی ہے، مولا علی کی تربیت آغوش مصطفیٰ میں ہوئی ہے۔ لوگوں، اگر کھجور کا خشک تنا چند لمحوں کے لیے پشت مصطفیٰ سے لگتا تھا تو وہ خیر والا ہو گیا، اور وہ قربت مصطفیٰ سے دوری کی نسبت پر رو پڑا کہ دور ہو گیا آقا، اور قربت کے لیے تڑپنے لگا، اسے آنکھیں مل گئی، اسے سماعت مل گئی، اسے بولنا مل گیا، اسے پہچان مل گئی، تو پھر مولا علی مرتضیٰ جو حضور کی قربت والے ہوئے ہوں گے، ان کو کیا کیا کچھ عطا کیا ہوگا میرے مصطفیٰ۔ یہ وہ شان جس کا ذکر میں قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث کی روشنی سے فرما رہا ہوں۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اپنے بنو ہاشم کے لوگوں کو بلایا، میں نے اسی لیے جملہ استعمال کیا، من داخلہ کان آمینہ، جو اس میں داخل ہوا وہ ایمان والا، امن والا ہو گیا۔ کیسے؟
شعور کیا؟ مجھے آپ بتائیں، کیا 7-8 سال کے بچے کو بھی شعور ہوتا ہے نبوت کا؟ کیا اسے بھی شعور ہوتا ہے نبی کون ہوتا ہے، حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے، جھوٹ کیا ہوتا ہے، سچ کیا ہوتا ہے، اچھائی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے؟ ایسا شعور کا فقدان ہوتا ہے کہ شعور موجود ہوتا ہے؟ آپ انہیں ہمارے سامنے بٹھا دیں، ہم تو سکولز میں دیکھتے ہیں نا بچوں کو، تو 7-8 سال کا بچہ کیا ہماری بات سنے گا جس انداز میں یہاں پر گفتگو ہوتی ہے؟ تو یہاں بچے بیٹھتے ہیں، اب آپ ہم عادت ڈالنا چاہتے ہیں، کچھ سمجھ لگے نہ لگے، کچھ آسان بات آ جائے تو لے لیتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے سلیبس میں آیا تھا، یہ حدیث ہم نے اپنے سلیبس میں بھی پڑھی تھی، یہ بات کہ ہم نے حضور کا اپنے کتاب میں بھی پڑھا تھا، تب وہ بتائے گا آپ کو۔ مگر جو اس کے ساتھ ہم استدلال کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے قرآن کی آیت سے استنباط کر رہے ہوتے ہیں، جو وہاں سے بات بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ساری باتیں جو بیان ہوتی ہیں عمومی طور پر بچہ سمجھ سکتا ہے 6-7 سال کا یا 9 سال کا بھی لگا لے، سمجھ سکتا؟ جسے بھاگنے دوڑنے، جسے پیسوں سے زیادہ مٹھائی کی فکر ہو، جسے چیز کھانے کی زیادہ فکر ہوتی ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ چیز کہاں سے آنی ہے، کیسے آنی ہے، اسے بس لینے کا شوق ہے چیزوں کا۔ آپ اپنے بچوں کو لے لینا، اور ایک 40 سال بعد آ کر اسلام نے اعلان نبوت فرمایا، کھانا کھلایا قریش والوں کو، دعوت کی ہے، دعوت کی ہے۔ اب یہ بھی روایت میں آتا کہ مولا علی کا گھر تھا، 9 سال کے بچے کا بھی اپنا گھر ہوتا، وہ حضرت ابو طالب کا گھر تھا۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں مختلف رائے موجود ہے، یہ کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تحقیقی مسئلہ ہے، اس کو کوئی اور نہ لے کے جائے، اس پر ہمارے لوگوں نے کام کیا۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ آپ اسلام پر نہیں تھے، یہ ایک موقف ہے۔ ایک موقف یہ ہے کہ اگر ہم ان کی تائید نہیں کر سکتے تو تنقیص بھی نہ کریں، خاموشی اختیار کر لیں۔ مگر ایک تیسری بات بھی ہے کہ جس نے ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی ہو، بچپن سے لے کر آخری اپنی جوانی تک، اپنے بڑھاپے تک حضور کے لیے چھاؤں بن کر رہے ہوں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی نعتیں لکھی ہوں، اور حضرت عباس بن عبد المطلب قسم کھا کر، کیونکہ کل صحابہ عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، تو قسم کھا کر گئے حضور کو کہ میں نے سن لیا جو آپ سننا چاہتے تھے، میں نے اپنے کانوں سے کلمہ پڑھتے ہوئے سنا۔ دیوان ابو طالب اٹھا کر دیکھیں، نعتیں لکھی میرے آقا علیہ السلام کی، اور امام بخاری نے ان نعتوں میں سے اشعار کو نقل کیا، کبھی کافر سے بھی حدیث لی جاتی ہے، تو وہ ایک علیحدہ موقف رکھا جاتا ہے، کیونکہ عمومی طور پر یہ مضامین بیان نہیں کیے جاتے تو کئی آ جاتے یار یہ عجیب موضوع چل پڑا ہے، تو میں اس حوالے سے بھی بات کو کلیئر کرتا چلا جاتا ہوں۔ تو اگلی بات، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد اپنی تبلیغ کا آغاز فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اپنے محبوب مدثر کی چادر اوڑھنے والے کھڑا ہو جا، لوگوں کو ڈر سنا، اور آغاز اپنے قرابت داروں سے کر۔ اور وہاں پر کھانے کے بعد حضور اپنے نبوت کا بات بیان کرتے ہیں، اللہ کی توحید کی بات بیان کرتے ہیں، تو سب پر سراسین کی کا عالم ہے، نہ انکار کر سکتے نہ اقرار کر سکتے ہیں۔ انکار اس لیے نہیں کر سکتے، آج تک کبھی مصطفیٰ کی زبان سے کوئی جھوٹ سنا ہی نہیں۔ اقرار اس لیے نہیں کر سک رہے کہ ابھی حق کو سمجھنے کی اور حق کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کی صلاحیت ہی نہیں مل سکی ہے۔ اب اس مقام کے اوپر اپنی ننھی ننھی کلائیوں کے ساتھ ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر کہتا ہے، آقا کوئی آپ کو مانے نہ مانے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کی اقلیت کا اندازہ تو لگا ہے کہ اسے شعور کی کون سی منزل مل گئی ہے، پتہ لگا کہ یہ بنی اسماعیل میں سے ہے۔ جس طرح اسماعیل علیہ السلام کو شعور ہو گیا کہ میرے ابا جان مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، تو پوچھا، ابا جان نے پوچھا سیدنا ابراہیم نے کہ میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے رب کے حکم سے لے کر جا رہا ہوں۔ وہ جواب دیا جس پر منزل عرفان والے بھی آج اچھ کر اٹھتے ہیں، کہتے ابا جان جو رب نے کہا ہے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اپنے آپ کو پھر ذکر نہیں کیا کہ میں نظر آؤں گا۔ یہ مقام عرفان کا جواب عطا فرما رہے ہیں، تو یہ وہی خون تو چل رہا ہے، یہ وہی نسب تو چل رہا ہے۔ اور مولا علی مرتضیٰ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، آقا کوئی چلتا ہے یا نہیں چلتا، علی آپ کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ۔ یہ کیا مقام رب باری تعالیٰ ان سے
دلوا رہا ہے، بتا رہا ہے پہلے نمازی وہ ہیں۔ آقا امام ہے، سیدہ خدیجہ کھڑی ہیں اور ساتھ جو ہے حضرت مولا علی کھڑے ہیں اور نماز ہو رہی ہے، حکم نہیں آیا، پہلے نمازی وہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ یہ شان علی المرتضیٰ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، یاد رکھیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ذکر علی، ذکر اہل بیت کرنا نہ سنیت ہے نہ شیعیت ہے۔ دھیان سے سننے، میں بات بڑے پتے کی کر رہا ہوں، نہ سنیت ہے نہ شیعیت ہے۔ ان کا ذکر کرنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا ایمان ہے، اور اپنے ایمان کو حسن بخشنے کے لیے ان کا ذکر نہ کرنا، ان کی شان کو چھپانا اور ان کی شان پر گھٹن محسوس کرنا اور ان کی شان بیان کرتے ہوئے پریشان ہو جانا، یہ عقیدہ صحابہ نہیں ہے، یہ عقیدہ سیدنا صدیق اکبر نہیں ہے۔ عقیدہ صدیق اکبر کیا ہے مولا علی کے بارے میں سناؤں؟ سنیں، آقا علیہ السلام کہ وزیر و مشیر و نبض شناسہ ہے حضرت ابوبکر صدیق اپنی پیاری بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ بیٹھے۔ اب ماں باپ بیٹی میں بات ہو رہی، کیا ضرورت تھی باہر بتانے کی؟ دل میں کچی ہو تو ایسی باتیں باہر بتائی جاتی ہیں۔ تو کہنے لگی سیدہ عائشہ صدیقہ، ابا جان میں اکثر دیکھتی ہوں آپ کو، آپ مجلس کے دوران مولا علی اور حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ رب نے تو آپ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ فرمایا ہاں عائشہ بات تو درست ہے، مگر میں نے آقا کو فرماتے سنا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ یہ شان صدیق اکبر ہے۔ صادق کہتے، صدیق کہتے اس کو ہیں جو سچی بات کرے۔ شان علی المرتضیٰ کو بتا دیں، یہ شان ہے۔ محدثین کہتے ہیں قرآن میں سب سے زیادہ آیتیں جن کی شان میں اتری ہیں وہ علی المرتضیٰ ہیں، اور مولا علی المرتضیٰ کی اگلی بات پیش کرنے لگا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے یہ آیت عجیب ہے جس کا مصداق صرف حضرت علی شیر خدا ہوا۔ قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالکم خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ میں ایک آیت لے رہا ہوں سورہ المجادلہ کی آیت کر، فرمایا اے ایمان والو جب تم میرے محبوب سے آہستہ سے کچھ عرض کرنا چاہو، نہ جائی تم آہستہ سے کچھ عرض، ادب کا پہلو رب بتا رہا ہے۔ میرے محبوب سے بات کے لیے بات کا انداز میں آواز کس طرح رکھنی ہے، آہستہ۔ تو اپنی غرض اور عرض سے پہلے کچھ صدقہ کرو، صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور ستھرا ہے۔ پھر اگر تمہیں مقدور نہ ہو، ممکن نہ ہو، تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ اس آیت کا پس منظر اور شان نزول کیا ہے؟ امیر کبیر لوگ آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے، تو وہ جو ان کے آگے غلام ہوتے وہ بھی بیٹھتے، کمزور طبقہ بھی بیٹھتا، تو وہ انہیں دیکھ کر وہ حضور سے بات کرتے کثرت کے ساتھ، تو ان غریبوں کا حق رہ جاتا، وہ غریبوں کا حق رہ جاتا کہ ہماری بات تو ہوئی نہیں، ہمیں تو وہ موقع بھی نہیں ملا، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا، اب ہم کیا کریں؟ رب نے ان کا علاج یہ فرمایا، واہ واہ، فرمایا ان میں سے کوئی بولا ہوگا رب سے مالک اسی کتنے جائیے، ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو فرمایا کہ اب وہ لوگ تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے تو ہر ایک بات پوچھنے سے پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں سوال کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کیا کرو، صدقہ دینے کے بعد میرے محبوب سے بات کیا کرو، اور دوسروں مسکینوں اور غریبوں کے لیے کہہ دیا، فرمایا اگر ہوا کرے تو دے دو، نہیں تو تمہارے لیے
لیے کوئی فرض نہیں، کوئی ضروری نہیں، تم ایسے بھی مصطفیٰ سے بات کر لیا۔ اب اس مقام کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ نے 1 دینار صدقہ کر کے 10 مسائل مصطفیٰ سے پوچھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ وفا کیا ہے؟ فرمایا توحید اور توحید کی شہادت دینا۔ عرض کیا فساد کیا ہے؟ کفر و شرک۔ عرض کیا حق کیا ہے؟ فرمایا اسلام و قرآن اور ولایت جب تجھے ملے۔ واہ واہ۔ عرض کیا ہیلا کیا ہے؟ فرمایا تدبیر۔ پھر یعنی تدبیر۔ فرمایا ترک ہیلا کیا؟ مجھ پر کیا لازم ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے۔ عرض کیا اللہ سے کیسے مانگوں؟ فرمایا صدق و یقین کے ساتھ مانگوں۔ عرض کیا کیا مانگوں؟ فرمایا آخرت مانگو۔ عرض کیا اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ فرمایا حلال کھا اور سچی بات کہہ۔ عرض کیا سرور و لطف کیا ہے؟ فرمایا جنت۔ فرمایا راحت اور خوشی کیا ہے؟ فرمایا آقا نے اللہ کا دیدار۔ جب ان سوالوں سے فارغ ہوئے فوراً یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ صرف شان مولا علی کی تھی، انہوں نے 1 دینار دے کر زندگی بھر کے لیے ہم سب کو آقا کی محبت کے وہ پیغام پہنچا دیے جو سوائے مولا علی کے لیے تخصص تھا اور کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ ساتھ ہی رکھنے کا نہیں، پہلے میں نے یہ بات کی تھی اب اٹھا رہا ہوں جیسے علی کی بات، کیونکہ اچھا سوال بھی آدھا علم ہوتا ہے۔ اب سوال کرنے والے علی ہوں، جواب دینے والے مصطفیٰ ہوں، تو مقام کیا بنے گا؟ یہ مقام ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ۔ یہ سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 12 پیش کر رہا ہوں آپ، اور آقا علیہ السلام ان کے لیے کیا کہتے ہیں۔ یہاں رب نے میں جو آیت پڑھی اس میں کہا نا کہ مکہ عالمین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور قرآن نے اپنی بات کی تو کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہاں آیا ھدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت، اور وہاں کہا متقین کے لیے ہدایت۔ کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ وہاں سے ہدایت تقویٰ کی غرض سے لیتے، مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہدایت لے لے کر اس مقام پر آ جاتے ہیں، پھر وہ ہدایت لینے والے نہیں صرف رہتے بلکہ ہدایت دینے والے بن جاتے ہیں۔ اور کیسے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کی عطا کی وجہ سے ہدایت پر ہوتے ہیں، جہاں وہ رخ موڑ دے رب اسے ہدایت والا کر دیتا ہے۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت فاطمہ زہرا سے جب نکاح ہونے لگا، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوجتک یا بنی اعظمہم حلما واقدمہم سلما واکثرہم علما۔ فرمایا آپ دیکھیں حضور کا فصاحت و بلاغت دیکھیں، الفاظ کا چناؤ دیکھیں، اعظمہم حلما واقدمہم سلما واکثرہم علما۔ فرمایا ان سے زیادہ میں جس سے تمہارا نکاح کر رہا ہوں نا فاطمہ، اس سے بڑھ کر میری امت میں کوئی نرم علم والا نہیں ہے۔ فرمایا وہ سب سے پہلے اسلام والا ہے اور سب سے زیادہ میری امت میں علم والا ہے وہ علی۔ پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ زوجتک اعلم المؤمنین، فرمایا مومنین میں سب سے زیادہ جو علم والا ہے میں اس سے تمہاری شادی کر رہا ہوں۔ اب علم کیا ہے؟ میں یہاں پر آپ کے لیے حدیث دے دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ اور بوجھ عطا، فقہ حکمت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ یاد رکھو صرف اللہ دینے والا ہے اور صرف میں ہی تقسیم کرنے
پتہ لگا کہ ہر چیز جب دست مصطفیٰ سے آتی ہے تو علم، تفکر، تدبر، حکمت، معرفت اور ہر چیز روحانیت، ظاہر، باطن، شریعت، طریقت، قربت، معیت، سنگت، سیر اللہ، سیر من اللہ، سیر مع اللہ اور اللہ کی قربت والا ہونا، سب کچھ جو نصیب ہوتا ہے وہ صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی جو بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا فقال ليهنيك العلم ابا الحسن لقد شربت العلم شربا ونهلته نهلا۔ فرمایا اے ابو الحسن، آپ کی کنیت ابو الحسن بھی کہا جاتا تھا امام حسن مجتبی کے ابو ہونے کی نسبت سے، تو کہا اے ابو الحسن تمہیں مبارک ہو، تم نے علم بہت پیا ہے، باقی علم حاصل کرتے ہیں، مصطفیٰ نے علی کو علم پلایا ہے، اور تم نے چشمہ ہائے علم و معرفت سے جی بھر بھر کے پیا ہے، جی بھر بھر کے پیا ہے۔ کتنا پیا ہے، کتنا ظرف بنایا ہے۔ آقا علیہ السلام کی پھر حدیث دیتا ہوں، فسئل عن علی فقال قسمت الحکم عشرة اجزاء فأعطي علی 9 اجزاء والناس جزءا واحدا۔ فرمایا حکمت کو اللہ رب العزت نے 10 حصوں میں تقسیم کیا، اور علی تجھ اکیلے کو ان 10 میں سے 9 حصے عطا فرمائے ہیں، باقیوں کو 1 حصہ عطا فرمایا۔ صحابہ گفتگو کر رہے تھے، سبحان اللہ سبحان، اب پتہ لگا علی کون ہے، کیا شان ہے۔ سچ بتاؤں یہ جو گفتگو چل رہی ہے یہ بھی ان کا صدقہ ہے، یہ ان کا صدقہ ہے، نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں، نہ ہمارے پاس لہجے کا زیر و بم ہے، نہ ہمارے پاس کچھ اور ہے، یہ صرف ان کی نوکری کا صدقہ۔ علم والے بڑے جو آتا ہے ان کے در کے ٹکڑوں کے صدقے نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک دروازے پر حضور نے فرمایا میں علم کا شہر تو علی اس کا دروازہ ہے، جو شہر تک آنا چاہتا ہے وہ دروازے سے ہو کر آئے، اور دروازے پر 2 مرتبہ آیا جاتا ہے، ایک دفعہ آنے کے لیے، ایک دفعہ جانے کے لیے، اور جو دروازے سے نہیں آتا وہ شریف آدمی نہیں ہوتا۔ تو علی کے بغیر شہر مل نہیں سکتا، علی کی نسبت سے ہی مصطفیٰ ملتے ہیں، یہ طریقے صحابہ ہے، صحابہ کا بھی طریقہ یہ ہے۔ اب آگے آئیں، آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَقْضَى أُمَّتِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی ہے۔ اب قاضی میں اور فقیہ میں فرق ہوتا ہے، فقیہ وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث سے چیزوں کو انٹرپریٹ کرتا ہے، قاضی وہ ہوتا ہے جو اپنی ذہانت، ذکاہت اور اپنی بریلینس میں سب سے کمال پر ہوتا ہے، اور وہاں پر اپنی بات پیش کرتا ہے، انٹیلیجنس میں اندر، بریلینس کے اندر جینیس ہوتا، وہ قاضی بنتا ہے جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کیسے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ ایسے ہی فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، نہ کوئی یونیورسٹی ہو، نہ کوئی ڈی این اے ٹیسٹ کا سسٹم ہو، نہ زوالوجی ہو، نہ کوئی اور بات ہو۔ اور حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر ایک میاں بیوی حبشی نسل آ جائے اور سرخ رنگ کا بچہ ہاتھ میں ہو، اور وہ حضرت عمر سے فرمائیں کہ عمر یہ میرا بچہ لگتا نہیں، مجھے اپنی بیوی پر یقین نہیں ہے، آپ فیصلہ فرمائیں۔ تو حضرت عمر ان کی بیوی سے پوچھے، اور جتنے سوالات کرتے جائیں تو بیوی ایک ہی بات کہے کہ میں اتنی گواہی دے دی کہ بچہ صرف اس کا ہے۔ اب معاملہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ اچانک علی المرتضیٰ کی آمد ہوئی اور کہا میں فیصلہ کروں؟ اگر علی کی ذات پر یقین نہ ہوتا تو فیصلہ عمر ان سے کرواتے،
ایک بات. دوسری بات, مولا علی کو مشکل کشا کا لقب خود عمر فاروق نے عطا فرمایا. پوچھو عمر فاروق سے جو کہتے تھے مالک ایسی کوئی مشکل نہ آئے ہم پر جس میں علی ہمارے ساتھ نہ ہو. یہ مولا علی اور مرتضیٰ کے بارے میں فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے اب ماں نے علی پیدا کرنا عاجز آ گئی, کوئی ماں علی جیسا پیدا ہی نہیں کر سکتی. تو جب یہ بات سنیے, اب توجہ سے سننی ہے, میں دھیان سے جملے کہوں گا. عمر حضرت مولا علی نے ایک ہی سوال پوچھا اس سے, اور کہا یاد کر کے لیے سوال کا جواب دینا. کہا وہ کیا؟ کہا یہ بتاؤ کہ جن دنوں میں عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی, پاک چیزوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, ان دنوں میں تم ان کے قریب گئے تھے اپنی بیوی کے؟ سوچو. کہاں ایک دفعہ ہوا تھا. فرمایا پھر گھبراتے کیوں ہو؟ وہی چیز تمہارے بچے کی صورت میں رب نے تمہاری اولاد بنا دی ہے, وہی رنگ چڑھ کر تمہاری اولاد میں سرخ آ گیا. نہیں کیا بات آئی سمجھ؟ میں نے دب لفظوں میں بات بتا دی جس کو سمجھ لگے لگ. اب کون سی ٹیکنالوجی ہے اس وقت, کون سا ڈی ایم اے؟ یہ مقام علی اور مرتضیٰ ہے. یہودی آئے اور کہنے لگے علی بتاؤ وہ کون سی شے ہے جو رب نہیں دیکھتا؟ ہے کوئی ایسی شے جو رب نہیں دیکھتا؟ فرمایا ہاں ایک شے ہے. کہا وہ کیا؟ کہا میرا رب خواب نہیں دیکھتا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ دیکھیں یہ ہے قاضی. ایک شخص وصیت کر کے مرا کہ میرے 17 اونٹ ہیں, آدھے اونٹ بڑے بیٹے کو دینے ہیں, تیسرا حصہ دوسرے کو دینا ہے, اس کے بعد والا اتنا حصہ چھوٹے کو دینا ہے. 17 اونٹ 3 حصوں میں تقسیم کرنے ہیں. کیسے کریں؟ حضرت علی اور مرتضیٰ نے ایک بیت المال سے اونٹ منگوایا, 18 کو پورا کیا. میتھمیٹیشین دیکھیں کون سے اس وقت میتھ کے انسٹیٹیوشن میں ہوتے تھے مجھے بتا دیں. وہ ایک ہی انسٹیٹیوشن تھا, انسٹیٹیوشن آف رسول اللہ. یہ علم و حکمت کی خیرات ہے. بلوایا, منگوایا, اور ساتھ ہی کہا کہ اس میں سے 9 تو ہو گئے, 18 میں سے ہاف ہو گئے, 9 ہو گئے, فلاں کے 1/3 ہو گئے, دوسرے کے تو ہو گئے 6, تو باقی رہ گئے تو بھائی یہ تمہارے ہو گئے, ایک ہمارا اونٹ بچ گیا, واپس بیت المال لے جاؤ. چلو اب وقت بالکل قریب رہ گیا, میرے پاس مضمون تو ختم نہیں ہوتا. آخری بات ایک اور کر دوں, آج کے لیے اجازت ہو تو. اب تو گرمی بڑھتی جا رہی ہے, بھائی کو پیچھے والے ساتھیوں کا زیادہ مشکل ہوگی ہیں, تو اگلا کیونکہ معراج النبی پہ پھر گفتگو ہو جائے گی. 4 اپریل کو ہمارا بھی پروگرام معراج النبی کا ہوگا. یس یس بے شان آپ تشریف لائیں, سب کچھ کی تیاری بھی کریں. چلیں میں اتنی بات کہتا ہوں, جب ان سے اتنا پیار اور نسبت والے, دل کھلا ہے کہ نہیں کھلا؟ تو ولایت کے سرتاج کے سب جب پیار ہے, عمل بھی ان کی نسبت والا ہے. نام لیوا ان کے اور عمل نہ ہو. حضور نے کیا فرمایا؟ حلیم سب سے زیادہ, ہم میں کتنا علم ہے. آئیں اپنے اندر نرمی بھی لائیں, اپنے اندر خیر والی بات لائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.